الحمدللہ کفر کچھ مسائل تھے. نماز کے دوران دانت سے کچھ کھائی ہوئی چیز نکل آئے اور وہ نگل لے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کے دوران دانت سے کچھ کھائی ہوئی چیز نکل آئے اور وہ نگل لے تو اس کا نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، نماز میں کچھ کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر دوران نماز کھایا ہوا کچھ دانتوں سے نکل آ جائے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو پھینک دینا چاہیے. مسجد جیسی جگہوں پر ٹیشو وغیرہ میں نکال کر رکھنا چاہیے. اگر پھینکنے پر قدرت کے باوجود دانتوں سے نکل کر حلق میں اتر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. البتہ غیر ارادی طور پر اندر چلی جائے تو معاف ہے. بہتر اور احتیاط یہ ہے کہ نماز سے پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کرے یا کلی خلال کی ضرورت ہو تو خلال کرے. لہذا دانتوں میں اکثر چیز پھنستی ہے، کبھی گوشت بچ جاتا ہے. رمضان مبارک کے اندر بھجوے سموسے یہ سب دانتوں کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور خلال کیے بغیر ہی اپن کیا ہو جاتے ہیں، نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پورا اندر تھوڑا چلا جاتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لہذا دانتوں کی صفائی اچھی طرح کر لیں، مسواک کا استعمال کرے، خلال کرے. جو خلال رہتا ہے لکڑی رہتی ہے، لکڑی سے جو لگا ہے وہ اندر کیا کرے، اچھی طرح سے صاف کر نکال لیں، پھر اتنا سے کیا کرے نماز کے اندر شریک ہو جائے. اور اگر پھر بھی صاف کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ نکلتے رہتا ہے تو نکلنے کے بعد اس کو نکلنا نہیں ہے. ایک مرتبہ زبان پہ آ گیا نکلنا باہر تو اس کو کیا کرنا ہے، باہر نکالنا ہے. باہر نکال کے جیب میں رکھو، ٹیشو پیپر میں رکھو. مسجد میں نہ چھوڑیں بلکہ اپنی جیب میں یا ٹیشو پیپر کے اندر، رومال کے اندر اس کو ڈال دیں. کیا نماز میں زیادہ دیر تک خاموش رہنا نماز کو فوت کرتا ہے؟ جواب، نماز میں زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہنا چاہیے. اس خاموشی میں کوئی غرض وابستہ نہ ہو، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. ایک سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ نماز میں خاموش رہنے کے بجائے اس وقت اللہ کا ذکر کریں، تیسرا کلمہ وغیرہ. مثلا اگر ہماری تحیات، درود شریف اور دعا ختم ہو اور امام زیادہ وقت لیں تو اس وقت خاموش رہنے کے بجائے اللہ کا ذکر کریں. 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تحیات میں اگر امام زیادہ وقت لے تو تحیات کے بعد خاموش رہنے کے بجائے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے یا ذکر کریں. کیا اس کا جواب ہے؟ تو جواب ہے کہ امام کی جہری قرات کے علاوہ کسی جگہ مقتدی کو خاموش رہنا نہیں چاہیے. امام کی جہری قرات، امام جو زور سے قرات کرتا ہے اس کو قرات سننا ہے، اس کے علاوہ مقتدی کو کہیں پر بھی خاموش رہنا نہیں چاہیے. یا تو اللہ کا ذکر کرے یا دعا کرتا رہے یا درود شریف پڑھتا رہے یا تلاوت قرآن کرتا رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمازوں میں انسانی کلام مناسب نہیں، یہ صرف تسبیح، تکبیر، تلاوت قرآن ہے. مسلم شریف. بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب خاموش ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد امام خاموش رہتے ہیں، اس وقت مقتدی کیا کرتا ہے، اپنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور اسی طرح امام نے ابھی قرات شروع نہیں کی ہے اور یہاں پر مقتدی کی سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوگی، مکمل ہوگی، تو اس وقت مقتدی خاموش نہ رہے بلکہ سورت بھی پڑھ لے. امام اگر قرات شروع کر دے گا تو پھر خالی اس کو سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے. لیکن امام نے ابھی تک قرات شروع نہیں کی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد امام خاموش رہ گیا، مقتدی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ابھی تک امام نے قرات شروع نہیں کی تو ہم سورت پڑھ سکتے ہیں، ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں. اسی طرح 4 رکعت والی نماز کے اندر تحیات جو پہلی پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں نا شروع میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پڑھنا ہے. لیکن ابھی تک امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، اس وقت عربی دعا کر سکتے ہیں. عربی دعا ہم کو جو بھی یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، جو بھی ہم کو عربی دعا یاد ہے ہم عربی دعا کیا کر سکتے ہیں، خاموش نہیں رہنا. اور آگے درود شریف نہیں پڑھنا، اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ آگے کمپلیٹ درود شریف پڑھنا نہیں ہے. پہلی تحیات میں یہ پورا درود شریف پڑھنا نہیں ہے. کسی نے غلطی سے پڑھ لیا تو معاف ہے، شافعی میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ حنفی کے اندر سیدھے سے ہوتا ہے، شافعی میں نہیں آتا. بہتر اپنے ہے کیا کہ جب اپنی تحیات ہو جائے تو اگلی دعا پڑھ لیں. اسی طرح 4 رکعت کے اندر اپنی تحیات پوری ہوگی، بعد کی دعا بھی ہوگی، انک حمید مجید، وہاں اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پوری دعا ہماری ہو جاتی ہے. پھر بھی امام نے سلام نہیں پھیرا ہے، امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے تو اس کے بعد بھی ہم عربی دعائیں کر سکتے ہیں. عربی جو بھی ہم کو دعا یاد ہے، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، اسی طرح
اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہیں اللہم انا نتوب الیک المعاصی لا نری الا عبادہ. عربی جو بھی دعائیں ہم کو یاد ہیں ربنا آتنا فی الدنیا تو ہم عربی دعائیں کر سکتے ہیں. نہیں تو کم سے کم درود شریف پڑھ سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو جو بھی ذکر کرنا چاہے ذکر کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. خاموش نہیں رہنا. خاموش کب رہنا ہے مقتدی کو؟ جب امام قرات کر رہا ہے اس وقت ان کی قرات کو سننا ہے. وہ بھی مطلب اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے یا کہ وجہ تو پڑھ لی ہے تو اس کے بعد وہ خاموش ہے. اور پوری نماز کے اندر مقتدی کو بھی پڑھنا ہے, رکوع میں ہے تو سجدے میں تو تحیات میں ہے, خاموش نہیں رہنا. نماز کے دوران نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں خشوع کے حصول کے لیے تشہد اور سجدے کے علاوہ مکمل نماز میں نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھنا مصنون ہے. پوری نماز میں ہماری جو نگاہیں ہوں گی کہاں پر ہوں گی؟ سجدے کی جگہ. شافعی کے اندر چاہے قیام ہو, چاہے رکوع ہو, چاہے سجدہ ہو, ہماری نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ ہی ہونی چاہیے. اسی طرح سجدے میں بھی جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہی ہماری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ ہے کہ جب تشہد کے اندر ہم جب بیٹھیں گے, تحیات پڑھنے کے لیے جب ہم کیا ہو جائیں گے, بیٹھیں گے, تو اس وقت ہماری اشہد اللہ الہ الا اللہ تک نگاہ کہاں پر رہیں گی؟ سجدے میں رہیں گے. لیکن جب الا اللہ کہیں گے, الا اللہ, تو اس وقت ہماری نگاہ انگلی کی طرف ہوگی. اس وقت ہماری نگاہ کہاں پر ہوگی؟ ہم انگلی کو آخر تک دیکھتے رہیں گے. حناف کے نزدیک گود میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور شافعی کے اندر انگلی کی طرف دیکھنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ بولنے سے پہلے سجدے کی طرف دیکھنا ہے, اور جب الا اللہ بولیں گے تو اس کے بعد ہم کو کہاں پر دیکھنا ہے؟ انگلی کی طرف دیکھنا ہے. اللہ کی طرف رہتا ہے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. مچھر کو مارا, اس کا خون نکلا تو نماز ٹوٹے گی؟ نماز میں اگر کسی نے مچھر کو مارا اور اس کا خون نکلا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, بلکہ خون جو ہے وہ معاف ہے. مچھر کا خون اگر بدن کو لگ جاتا ہے تو معاف ہے. جو مچھر لگا ہوا ہے, مچھر کو ہم کو ہٹانا پڑے گا. مچھر کو بدن پر رکھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. بلکہ مچھر جو ہے ناپاک ہو گیا ہے تو مچھر جو ہے مردہ ہے تو بدن پر رہے تو صحیح نہیں ہوگی. لہٰذا مچھر کو ہم کو جلدی سے ہٹانا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. اور خون اگر لگتا ہے تو معاف ہے. نماز نہیں ہوگی. مری ہوئی مکھی, مچھر, کھٹمل اگر کسی نے جیب میں ڈال کے رکھا تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی. مردہ جب ہو جاتا ہے جانور تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے, تو اس کا بدن سے دور ہونا الگ ہے, ضروری ہے. فجر کی مغرب کی پہلے 2 رکعت عمرے قضا میں پڑھتا ہوں. کون سی نماز؟ فجر کی قضا کریں گے, عمرے قضا نہیں. کون سی؟ فجر کی. ہاں فجر کی نماز. فجر کا نام نہیں ہے. ہاں فجر کا نام ہے. مغرب کو 2 رکعت ہے تو کیا پڑے گی؟ مغرب تو ٹائمنگ کا وقت لینا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو عمرے قضا کبھی بھی پڑھنا ہے تو آپ مطلق پڑھ دیں گے. فرض نماز پڑھتا ہوں فجر کی عمرے قضا, فرض نماز پڑھتا ہوں فجر کی قضا, اتنا بول دیا کافی ہے. مغرب کے وقت پڑھ رہا ہوں, ظہر کے وقت پڑھ رہا ہوں, وہ وقت کی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. فرض نماز پڑھتا ہوں فجر کی عمرے قضا 2 رکعت اللہ کے راستے اللہ. ابھی مغرب سے پہلے 2 رکعت پہلے پڑھو کہ بعد میں پڑھو؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو تو اپن فجر کی بول سکتے کہ مغرب کی بول؟ فجر کی بولے گا, مغرب کی نہیں بولے گا. نہیں بولتے. عمرے قضا باقی ہے تو عمرے قضا ہی کا نام لینے کا, اور فجر ظہر عصر کا نام لینے کی ضرورت نہیں. فرض نماز پڑھتا ہوں فجر کی عمرے قضا 2 رکعت. مغرب کے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو مغرب سے پہلے مغرب کے بعد یہ بولنے کی ضرورت نہیں. کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہے جس کے ذمے عمرے قضا نہیں ہے تو اس کے لیے بولنا سنت ہے, اس کے لیے بولنا ہے کہ فرض نماز پڑھتا ہوں ظہر سے پہلے کی 2 رکعت, یا سنت نماز پڑھتا ہوں ظہر سے پہلے کی 2 رکعت, سنت نماز پڑھتا ہوں ظہر کے بعد کی 2 رکعت. جس کے ذمے عمرے قضا نہیں ہے اس کے لیے بولنا ہے, اور جس کے ذمے عمرے قضا ہے تو ہر ایک عمرے قضا کا نام لے لے. وہ یہ آسانی کے لیے بولا ہے, آسانی کے لیے بولا, ورنہ اپنے یہاں عمرے قضا کا کوئی ٹائم نہیں ہے. مکروہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, عصر بعد بھی آپ عمرے قضا پڑھ سکتے ہیں, فجر بعد بھی عمرے قضا پڑھ سکتے ہیں, اور فجر بعد آپ عصر کی عمرے قضا پڑھ سکتے ہیں, عشاء کی پڑھ سکتے ہیں, کوئی سے بھی پڑھو. عمرے قضا کا کوئی ٹائم ہے, آپ کی نماز قضا ہوگی نا, آپ اس کو کبھی بھی پڑھا کرو. جمعہ کا رکوع اللہ اکبر بولنے سے پہلے نہیں آئے تو جمعہ ہے, تو اگر رکوع اگر پکڑے تو پھر جمعہ ہوئی نہیں. جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز کب ملیں گی؟
تو جمعہ میں شافعی کے نزدیک کم سے کم ایک رکعت کا ملنا ضروری ہے، یعنی دوسری رکعت کا رکوع ملنا ضروری ہے۔ اگر کم سے کم دوسری رکعت کا کسی کو رکوع مل گیا تو اس کو جمعہ کی نماز مل گئی، پھر ایک رکعت کی قضا کر لے گا، ایک رکعت اس کو ملی، ایک رکعت کی قضا کر لے گا۔ لیکن اگر کسی کو دوسرا رکوع بھی چلا گیا، امام کی دونوں رکعت ہو گئی اور تحیات میں جا کے مل گیا، یا رکوع کے بعد کبھی بھی مل گیا، سجدے مل گیا، تو جمعہ کی نیت سے جائے گا۔ فرض نماز پڑھتا ہے، جمعہ کی 2 رکعت ادا کرتا ہے امام کے پیچھے، اللہ کے صلی اللہ اکبر بولے گا اور پڑھے گا 4 رکعت ظہر کی، پڑھے گا ظہر کی 4 رکعت۔ یہ شافعی کے نزدیک۔ اور حناف کے نزدیک تحیات سے پہلے کبھی بھی پہنچ جائے تو ان کو جمعہ مل جاتی ہے۔ اپنے شافعی میں کم سے کم 1 رکعت کا ملنا ضروری ہے، اور امام کا دوسرا رکوع بھی آپ کو مل گیا تو آپ کو جمعہ کی نماز مل گئی، اور دوسرا رکوع بھی چلا گیا تو پھر جمعہ کی نیت سے جانا ہے اور ظہر کی 4 رکعت پڑھنا ہے، نیت جمعہ کی نہیں۔ دوسرا رکوع ختم نہیں ملا تو اس کو جمعہ نہیں ملے گا۔ ہاں، نیت جمعہ کرنا پڑے گا، ظہر پڑھنا پڑے گا۔